عرض کریں گے صفحہ نمبر 45 آیت نمبر 266 دوسری آیت اس صفحے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کو دیکھیں, آیت کے اوپر ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد مختصر توضیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا؟ اس باغ کی خاصیت یہ ہو کہ پانی کے لیے اس باغ کے اندر سے نہریں جا رہی ہیں. کیا کوئی تم میں سے چاہتا ہے؟ ہم سب کہیں گے کہاں چاہتے ہیں. لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کھجور اور انگور اس باغ کے اصلی فصل, اس کے علاوہ سائڈ میں ہر طرح کا میوہ بھی ہو, ہر طرح کا میوہ ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ. باغ کا مالک بوڑھا ہو, باغ کا مالک بوڑھا ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. اس کی اولاد ہو جو کام کرنے کے قابل نہیں ہے, بچپنے کی وجہ سے, کمسنی کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اب تک کیا ہوا, ایک آدمی ہے جس کے پاس باغ ہے, باغ میں کھجور اور انگور کی فصل ہے, کھجور اور انگور کے علاوہ دوسرے میوے بھی ہیں. یہ بوڑھا ہے مالک, اس کے بچے ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. ایک ایسی ہوا چلے جو آگ کے ساتھ آئے اور پورے باغ کو اڑا کے لے کے چلا جائے, پورے باغ کو خالی کر دے, خاک بنا کے, راکھ بنا کے ہوا لے کے چلے جائے. کیا کوئی ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو اس کے ساتھ؟ نہیں چاہتا. تو خداوند عالم یہ ہمارے لیے ایک مثال دے رہا ہے اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات. ہم اسی طرح سے تمہیں ہماری نشانیوں کو سمجھاتے ہیں. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور تم کدھر بلانا لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس بات پہ غور کرو. یہ جو آیت ہے, اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ اس آیت کا موضوع یہ کہ کسان جس کی مثال دی گئی ہے اس نے کتنی محنت سے باغ ڈالا. کوئی بھی آدمی تفریح کے لیے, مزہ لینے کے لیے باغ نہیں ڈالتا. گھر میں گارڈن ڈال لینا یہ شوق کے لیے ہے, لیکن باغ سجانا شوق کے لیے نہیں ہوتا. باغ سجانا ہوتا ہے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, آئندہ کا سوچ کے آدمی باغ لگاتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس نے جو باغ لگایا, جب فصل لینے کا موقع آئے اور باغ جل کے راکھ ہو جائے, اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ 2-3 مصیبتیں ہیں یہاں پہ. ایک مصیبت یہ ہے کہ بوڑھا ہے, جتنی محنت پہلے کیا ہے اتنی نہیں کر سکتا. دوسری طرف سے بچے کمزور ہیں, بچے چھوٹے ہیں, وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے. یہ کن لوگوں کے لیے خدا مثال دے رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے مثال دے رہا ہے جو دنیا میں اچھے کام کر کے فصل اگاتے ہیں, قیامت میں جب نتیجہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو گناہوں سے ان کی فصل جل کے راکھ ہو جاتی. جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک طرف سے وہاں کی دنیا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, دوسری طرف سے ہمارے بچے ان کی زندگی میں مصروف ہیں, وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. یہ ان لوگ, خدا کہہ رہا ہے کوئی ایسے چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. تو کہہ رہا ہے کہ تم بھی نہ چاہو, تم اپنی نمازوں کو بچاؤ. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, نماز کو بچا کے قیامت تک لے کے جانا کمال ہے. روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے, تھوڑا سا آدمی محنت کرے گا تو روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن اس روزے کو حساب کے دن تک بچا کے لے کے جانا یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں, جو بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں, انبیاء, ائمہ, ان لوگوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا ہم و غم ان کا یہ تھا کہ جو اعمال انہوں نے بجا لائے ان کو بچائیں. یہ بہت بڑا ہم و غم تھا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, رسول اسلام اپنی زندگی میں ماہ شعبان کا آخری جمعہ, ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے اصحاب کے درمیان دے رہے تھے. مسجد میں لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کائنات تشریف فرما ہے, تو مولا کائنات دور بیٹھے ہوئے تھے محفل میں. تو پیغمبر صاحب خطبہ دیتے دیتے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علی,
اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہاری شہادت ہوگی. یعنی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہوگا جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوگی. تو جیسے ہی شہادت کی خبر سنیں تو معمولاً ہمارے سامنے یہ بات کہی جائے تو کہیں گے کتنے سال بعد, کون مارے گا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, ہم ایسے سوال کریں گے. لیکن مولا کائنات نے جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ جملہ فرمایا تو ایک سوال کیا, افی سلامت فی ان من دینی, یا رسول اللہ جب میرے سر پہ ضربت لگے گی میرا دین بچا رہے گا؟ کہا ہاں بے شک بچا رہے گا. تو کہا کہ کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں, مجھے مسجد ماہ مبارک رمضان میں شہادت ہو, مسجد میں شہادت ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ میری فضیلت بھی ہے کہ میں شہید ہو رہا ہوں لیکن میرا دین کیا ہے, بچا ہوا ہے. یعنی مولا کائنات کا سب سے بڑا ہم و غم یہ تھا کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میرا دین تو سالم رہے گا نا, میرا دین. جناب علی اکبر بھی راستے میں جو امام حسین نے انا للہ کہا تو امام جناب علی اکبر آئے, کہا کہ بابا جان کسی کے مرنے کی خبر تو نہیں سنے ہم, آپ انا للہ کہہ رہے ہیں. کہا بیٹا مرنے کی خبر نہیں سنے, لیکن ابھی میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ قافلے والوں تم سامنے سامنے جا رہے ہو, موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. جب جناب علی اکبر سے امام حسین نے فرمایا تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا دین تو بچا رہے گا نا. کہا دین بچا رہے گا تو کوئی پرواہ نہیں, چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ جا کے رہیں, دین بچا رہے ہیں. یعنی جو ہم نے کیا ہے محنت, وہ محنت ہماری بچی رہے. موت ہے اس لیے کہ باغ ہمارا انگور سالم ہے, کھجور سالم ہے, تو پھر فصل لینے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں. خوشی ہوتی ہے نا فصل لینے میں, فصل لینے کے لیے غم نہیں ہوتا, فصل لینے میں خوشی ہوتی ہے. ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پر اللہ نے عرض کیا, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور ایک لطیفہ, پھر انشاءاللہ زحمت کروں. پیغمبر اسلام ایک مسجد میں اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب, سبحان اللہ کہنے کا ثواب, الحمدللہ کہنے کا ثواب. تو پیغمبر اسلام عرض کریں جو بھی آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے, اس لا الہ الا اللہ کے ختم ہونے پر اس کے زبان سے جیسے ہی لا الہ الا اللہ ختم ہوگا, خداوند عالم جنت کے فرشتوں کو حکم دیکھا کہ اس کے لیے گھر بناؤ. ادھر لا الہ الا اللہ ختم ہوا, ادھر گھر تیار ہو گئے. ایک سبحان اللہ ایک گھر, ایک الحمدللہ ایک گھر. پیغمبر اسلام جب ان فقرات کو کہنے کا ثواب بتا رہے تھے, جو لوگ بیٹھے تھے کسی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پورا ایک شہر ہو گیا ہوگا وہاں پہ. کہا کیسے؟ کہا کہ میرا تو صبح سے شام تک میرا کام ہی ہے سبحان اللہ کہنا. اگر میں نے اب تک فرض کیجیے گا کہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ میں نے کہہ دیا ہو تو 1,00,000 گھر تیار ہو گئے وہاں پہ. تو 1,00,000 گھر کا گاؤں نہیں ہوتا, 1,00,000 گھر کا جو ہے شہر ہوتا ہے. تو جنت میں میرا پورا شہر ہو گیا ہوگا. تو پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ بالکل صحیح, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس لا الہ الا اللہ اور ذکر کے شہر کو گناہ کے طوفان سے بچا, ورنہ ایک طوفان آئے گا تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا. صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا باقی ہے, لیکن اس شہر کو گناہ کے طوفان سے بچا. یہ بات یہ جو کہتے ہیں کہ ایک ذاکر صاحب جو نوحہ سلام پڑھا کرتے تھے, مختصر ہدیہ ملتا تھا لوگوں کی طرف سے, تو اس ہدیہ سے اپنی زندگی کا گزران کرتے تھے. چھوٹا موٹا سامان انہوں نے اپنے گھر میں جمع کر لیا. سو رہے تھے وہ, تو ایک چور آیا اندر گھر میں چرانے کے لیے اندھیرے میں. تو وہ ڈھونڈ کے تلاش کرتے کرتے جو کچھ ملا اس ذاکر کے گھر سے پورا جمع کر کے ایک تھیلے میں باندھ کے جو ہے بوریے میں کاندھے پہ رکھ کے, وزن ہو گیا تھا سامان, تو اٹھاتے وقت یا علی, تو ان کی نیند اڑ گئی ذاکر صاحب کی. کہا کہ جناب میں نے 17 سال یا حسین کر کے جمع ہے, تم یہ کیا علی میں لے کے جا رہے ہو. تو یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ ہم کئی, اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مثال دی ہے تفاسیر میں اور کتابوں میں کہ ابھی یہ بلڈنگ بنانے کے لیے پورے اینٹوں کو ایک ساتھ لے کے انلوڈ کر دیں تو بلڈنگ نہیں بن جاتی. اینٹ کو ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر تیسری رکھتے جائیں تو بلڈنگ بنے گی, لیکن گرانے کے لیے ایک چھوٹا سا ہلکا سا زلزلہ آئے ختم ہو جائے گی. تو بلڈنگ بنانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, لیکن گرانے میں لمحوں کا کام ہے. تو نمازوں کو, عبادتوں کو 30 دن ہم کو روزہ رکھنا ہے 1 مہینہ گزرنے کے لیے, لیکن ایک گناہ سے 30 دن کے روزے پر کیا ہو جائے گا, پانی پھر جائے گا. اس آیت میں خداوند عالم ہم لوگوں کو مثال دے رہا ہے کہ جتنی دقت تم عمل کے انجام دینے میں فکر کر رہے ہو, جتنی دقت تم انجام دے رہے ہو, اس سے زیادہ دقت اس عمل کو بچانے میں دو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا جو اعمال ہم بجا لا رہے ہیں
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار انجام دیے ہوئے اعمال کو روز حساب تک بچا کر تیری بارگاہ میں لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق قرآن ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما۔ پروردگارہ بحق قرآن ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بحق قرآن تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار بحق قرآن تمام مشکلات کا حل امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ایمان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تصور الحمد و قیمت تصور اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین مومنات بخصوص اپنے اپنے مرحومین کے ارواح کو سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.